بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں معمولی سے کام والی کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے خاندان کی عورتوں نے نسل در نسل ایسے ہی بنگلوں میں کام کیا تھا اور اپنی روزی روٹی کمائی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میری اماں کے جاننے والے اکثر ہمارے گھر آتے تو میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے۔ اماں کی نظریں آسمان پر تھی، کہتی کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو زمین جائیداد کا مالک ہو۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر آتے حیران ہو کر ماں سے پوچھتے، نسرین تمہیں اس حالت میں کون بنگلے والا یا زمین جائیداد والا ملے گا؟ تم تو بہت معمولی گھر کی عورت ہو، اس لیے اونچے خواب نہ دیکھو اور اپنی بیٹی کو استطاعت کے مطابق شادی کروا دو۔ میری ماں یہ سن کر کہتی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے تو اپنی بیٹیوں کو غریبوں میں دے دیا، چاہے بوڑھے سے بھی کرنا پڑے تو میں امیر سے ہی کرواؤں گی۔ یہ سن کر عورتیں کانوں پہ ہاتھ لگاتی اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میری ماں میری شادی کرے گی یا میرا سودا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی بوڑھے کا رشتہ آیا نہیں تھا۔ میں بھی خود کو ہر دم چھپا کے رکھتی، میں بالکل ایسے رہتی کہ کوئی مجھے جان ہی نہ پائے۔ میری ماں نے لاکھ کوشش کی کہ میں لوگوں کے آگے پیچھے گھوموں، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی جا رہی تھی، وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن جب میں باغ میں کھیل رہی تھی تو بڑی مالکن کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جس کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ میں نے دیکھا بڑی مالکن کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنے 12 سالے پوتے کو دیکھتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے غور سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہے۔ شام کو جب میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ دیکھا تو بڑی مالکن اماں کے ساتھ بیٹھی آرام آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر تو جیسے خوشی کے پھول کھل رہے تھے۔ اماں بار بار اٹھ کر مجھے گلے لگاتی اور چومتی۔ بڑی مالکن وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ماں، تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ اماں کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوگی، مگر میری جان میں بہت خوش ہوں۔ جانتی ہو کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ پھر اماں کہنے لگی کہ تیری شادی مالکن کے پوتے کے ساتھ ہوگی جس کے نام پر کروڑوں کی جائیداد ہے، اور وہ آگے چل کر اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک بنے گا۔ میں نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اماں ایسا کون سا پوتا ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ میری بات پر ماں نے مجھے پھر سے چومتے ہوئے کہا، ارے تو اس گلستان کو نہیں جانتی جو کہ تم سے عمر میں بھی چھوٹا ہے؟ دیکھ بڑے ہو کر تیرا خیال رکھے گا، ابھی تو صرف 12 سال کا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اماں تم ہوش میں تو ہو؟ میں 12 سال کے لڑکے سے شادی کروں؟ میری عمر 17 سال ہو چکی ہے۔ 12 سال کا لڑکا میرا شوہر بنے گا؟ تم ہوش میں تو ہو ماں، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، پیسوں کی خاطر اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہ سن کر میری ماں نے مجھے ایک زبردست چانٹا رسید کیا اور بولی، خبردار جو میرے سامنے زبان لڑائی، میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میری نافرمانی کرے۔ میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے برا نہیں سوچوں گی۔ اور پھر کون سا تجھے 80 سالہ بڈھے سے بیاہ رہی ہوں؟ وہ لڑکا تم سے چھوٹا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں جوان ہو جائے گا اور تم عمر میں اس سے بڑی ہو، جو چاہے کروا سکتی ہو۔ میں نے کہا، اماں مجھے کسی بچے کو نہیں پالنا، مجھے ایک ذمہ دار شوہر کی ضرورت ہے، بھلے ہی وہ امیر نہ ہو۔ مگر امی نے میری ایک نہ سنی اور فرزانہ بیگم کے پوتے گلستان کے ساتھ میری بات پکی کر دی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا، پر نہ جانے کیوں اس میں عجیب سا رعب تھا۔ جب بھی گلستان کو دیکھتی مجھے وہ مختلف ہی لگتا تھا۔ میں نے اب اسے شوہر والی نظر سے بھی دیکھنا شروع کیا تھا۔ واقعی اس میں کوئی خاص بات ضرور تھی، پر اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ بولتا نہیں تھا، بس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو پر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ ایک اور بات جو گلستان میں عجیب تھی وہ یہ کہ اس کا رنگ باقی خاندان والے سے نہیں ملتا تھا۔ فرزانہ بیگم کا رنگ تو کالا تھا، ان سب کے بیٹے بھی ایسے ہی تھے، پر خدا جانے کیوں پوتے کا رنگ سب سے الگ تھا۔ فرزانہ بیگم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی باقی پوتوں سے کرتی۔ بہرحال 12 سالہ گلستان اس شادی سے خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی کی لہر ہی دیکھی تھی میں نے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش کس بات سے ہے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن آ پہنچا اور میرا غم کچھ کم ہو گیا تھا کہ 5 سال کا ہی تو فرق تھا۔
मैंने ये सोच कर दिल को समझा लिया था। मेरी शादी हो गई, मगर जैसे ही मेरा निकाह पढ़ाया गया, फरजाना बेगम के चेहरे के तो तेवर ही बदल गए। मैंने देखा फरजाना बेगम बाकी सब सहेलियों और घर वालों में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। अब वो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही थी, जबकि पहले वो इससे ज़्यादा खुश थी। अब अम्मा को भी फरजाना बेगम नौकरानी की तरह नहीं देखती थी, बल्कि इनको एक ख़ास दर्जा देने पर मजबूर थी। खानदान के सामने उन्होंने अपने पोते की शादी एक नौकरानी की बेटी से की थी। अब ऐसा तो होना ही था, मगर अजीब बात यह थी कि उनके इससे बड़े बड़े पोते अभी गैर शादीशुदा थे, मगर फिर भी उन्होंने 12 साल पोते की शादी क्यों की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। गुलिस्तान भी खामोश बैठा हुआ था। फरजाना बेगम और भी ज़्यादा परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि बेटी अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आओगी, वहाँ मैं किसी लड़की से कह दूँगी तो मैं मेरे कमरे में छोड़ आएगी। मैं हैरान थी, फरजाना बेगम सासू की तरह रवैया इख्तियार किए हुए क्यों है? कौन सा उन्होंने मेरी शादी अपने जवान बेटे से कर दी? यह तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी शादी करना मेरी समझ से बाहर था। खैर, मुझे थोड़ी देर के बाद फरजाना बेगम के कमरे में पहुँचाया गया। मैं वहाँ बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई और मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोली, देखो लड़की, मैंने अपने छोटे पोते की शादी तुमसे कर दी है। अभी अभी वो बालिग हुआ है, लेकिन उसे मियाँ बीवी के रिश्ते का कुछ पता नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियाँ बड़ी चालाक होती हैं। मेरे पोतों को फांसने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी शादी सिर्फ उसके इत्मीनान के लिए करवाई है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप की औलाद है जिसने खुद भी 2 शादियाँ कर रखी थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि फरजाना बेगम अपने ही पोते के बारे में ऐसी बातें कर रही है, जबकि गुलिस्तान की असल माँ अब तक मुझसे नहीं मिली थी। फरजाना बेगम ने बताया कि गुलिस्तान की माँ मर चुकी है और वो मुझे ही अपनी माँ मानता है, तो इस हिसाब से फरजाना बेगम मेरी सास हुई। मैंने कहा, बीबी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। वैसे भी शादी आपकी मर्ज़ी से हुई है कि एक नौकरानी की बेटी को इस लायक समझा। मेरी ये बात सुनकर फरजाना बेगम के चेहरे पर तकब्बर भरी मुस्कुराहट आई और वो बोली, हाँ बिल्कुल, मगर तुम खुद को सही साबित करना। मेरे बेटे के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश भी मत करना। अभी वो छोटा है, उसे इन बातों का नहीं पता। चाहती हूँ कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। उसकी शादी की ज़िद थी तो मैंने उसकी शादी तुमसे कर दी। फरजाना बेगम ने मुझे जो बात बताई थी, मुझे असल हकीकत कुछ और ही लग रहा था। फरजाना बेगम मुझे अपने शोहर के कमरे में भी नहीं भेजना चाहती थी, मगर सबके सामने मेरी शादी करवाई थी, वो मुझे अब रोक भी नहीं सकती थी। फिर मैं कमरे में आई तो गुलिस्तान पहले से बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। ज़ाहिर है मैं उसे खुद से छोटा समझती थी। अरे वाह, तुम तो नई नवेली दुल्हन की तरह मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा लगा तुम्हें मेरा इंतज़ार करता देखकर। मैंने देखा गुलिस्तान खामोश था। मैं उसके करीब जाकर बैठी, वो बोलने की कोशिश करने लगा। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि गुलिस्तान सही तरीके से बोल नहीं सकता, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा, गुलिस्तान, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? उसने मुझे ज़बान से इशारा करके बताया कि वो ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैंने कहा, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, तुम बोल नहीं सकते। मैंने उससे मजाक करना शुरू किया था, पर गुलिस्तान खान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तब मुझे यकीन हुआ कि उसे ये बातें बुरी लग रही हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने खुद को काली चादर में लपेट रखा था, जबकि वो बहुत जल्दी में लग रही थी। उसकी सांसें फूली हुई थी। मैंने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? बोली, देखो लड़की, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे बात करने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई दिलचस्पी है तो मेरे पीछे पीछे छत पे आओ। मेरे शोहर ने भी मुझे इशारा किया कि तुम छत पर चली जाओ। मुझे इत्मीनान हुआ। मैं उसके पीछे पीछे अंधेरी रात में छत में आ गई। मैंने देखा कि वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। उसकी शक्ल गुलिस्तान से मिलती जुलती थी। क्या बात है? मेरे पूछने पर उसने इधर उधर देखा और बोली, तुम्हें मेरा भाई गुलिस्तान कैसा लगता है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस कि वो बोल नहीं सकता। कहने लगी, बस मैं तुम्हें कुछ राज बताऊंगी बाद में। फ़िलहाल तुम्हें इतना बता दूं कि ये इस औरत का पता है जो कि तकरीबन 2 गलियां छोड़ कर रहती है। उसने कागज़ मेरी मुट्ठी में थमाते हुए कहा था। फिर कहने लगी, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि मेरा शोहर मुझे लेने आ जाएगा। फरजाना बेगम ने मेरी भी शादी ऐसे ही आदमी से कर दी जो बहुत जहरीला है।
مجھے زیادہ دیر تک ماں کے گھر میں رکنے نہیں دیتا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، اس لڑکی کی عمر بھی میرے جتنی ہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فرزانہ بیگم نے اپنے ان پوتے پوتیوں کی شادی بہت جلدی کر دی، جبکہ باقیوں کی عمریں کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کی شادیوں کا نام نہیں لیتی تھی۔ کہنے لگی تم اس کے پاس جاؤ گی تو تم کو سب کچھ بتا دے گی، تمہارے شوہر کا راز بھی، میرے بارے میں بھی سب کچھ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولی اب تم یہاں سے نیچے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ لے، پھر تم پر بھی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پر میں برچی لے کر نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا گلستان سو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی معصومیت تھی، پر ایک نوجوان جیسا روب بھی تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی اور اس پرچی کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح اٹھی تو اس پرچی کو بھول گئی تھی۔ فرزانہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگے باہر آ جاؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کر لو اور اپنے شوہر کو بھی لے آؤ۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا۔ خیر ہم باہر آ گئے، ہم لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے۔ پھر میری ساس بولی کیوں بھائی، گلستان تو بڑے سیٹ باپ کا بیٹا ہے، کیا تمہیں اس نے منہ دکھائی پر تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی گلستان نے میز پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی دیکھ لیا آپ نے، میں نے تو اس کی شادی بھی کر لی، پھر بھی اس کو چین نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے خوش ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے آنسو پوंچھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مرد بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے جو اسے برا لگا ہے۔ مجھے اب اس پتے کی فکر تھی جس پر مجھے جانا تھا۔ میں نے گلستان کو ساری بات سمجھا دی کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ بولا کہ ہاں۔ اس نے مجھے اشارے میں سمجھا دیا کہ وہ میرے ساتھ باہر چل سکتا ہے، ابا کچھ نہیں کہیں گے، ہم بولیں گے کہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اور گلستان گھر سے نکلے، ہمارا رخ اس گلی کی طرف تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ گلستان کی بہن نے جو پتہ بتایا تھا وہاں پہنچے۔ جس عورت نے دروازہ کھولا وہ بہت ہی حسین تھی، اس کا چہرہ بھی گلستان کی طرح تھا، جبکہ فرزانہ بیگم ذرا بھی گلستان سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت ہم سے بہت شفقت سے پیش آئی، ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں ضرور گلستان کی بہن نے میرا پتہ بتایا ہوگا۔ وہ بیچاری زیادہ دیر تک یہاں آ نہیں سکتی تھی، چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو اسے سنبھالے۔ میں نے کہا آپ ہی مجھے پوری بات بتا دیں تاکہ میں گلستان کی مدد کر سکوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ بولی کہ بیٹی بات بہت لمبی ہے، تمہاری ساس یہاں بھی نہ آ جائے تو ایسا کرو اس پتے پر حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ، اب تو تمہارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ یہ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا، اس پر جڑی بوٹیاں بھی چھڑک دے گا، اس کا استعمال کرو گے تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بلایا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دیا کہ اسے تم اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹیاں چھڑک دینا اور پھر اس کو لازمی کھلانا، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ عمل باقاعدگی سے کرنا ہے ورنہ تمہاری زندگی پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے گی۔ میں گلستان کو وہاں سے لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اب ہرن کا گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ بات اپنی ساس سے چھپا کے رکھنا۔ سو میں نے اپنی امی کے گھر جا کر وہ گوشت فریج میں رکھ دیا، جانتی تھی کہ میری ساس ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی، جیسا کہ مجھے میری نند اور گلستان کی بہن نے بتایا تھا۔ گلستان کا باپ میری ساس کا سوتیلا بیٹا تھا اور ایک پختون خاندان سے اس نے شادی بھی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ غیرت مند بھی تھا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اس نے بہت سارا مال بھی بنایا تھا۔ اس کے باقی بیٹے بیکار تھے، انہوں نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، بس گلستان کے باپ کا بیٹھ کر کھاتے رہے۔ پھر گلستان کا باپ 50 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا اور ماں بھی اسی غم میں چل بسی، اور پھر گلستان بیچارہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ گلستان کے باپ نے بے پناہ دولت کمائی تھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وصیت کو کس طرح بگاڑا جائے گا۔
جب گلستان کا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے کے نام ساری جائیداد کر دی تھی اور ساتھ یہ شرط بھی لکھ دی کہ جب تک گلستان کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک گلستان کی ساری دولت ایک بھروسے والے دوست کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گلستان کی دادی کبھی بھی ان کے بیٹے کو اس کا حصہ نہیں دے گی۔ تو انہوں نے سوچا جب بچہ سمجھدار ہو جائے تب دولت اس کے حوالے کی جائے، پر گلستان کی ماں نے چالاکی کر کے اپنے پوتے کی شادی جلد ہی ایک مظلوم لڑکی اور مجبور لڑکی سے کر دی کہ ان کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکے۔ گلستان کی رگوں میں بہادر باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ کچھ عرصہ وہ دوا استعمال کرنے سے اس کی باقی کمزوریاں بھی ٹھیک ہو گئی۔ شاید اس پر بہت ظلم کیے گئے تھے، اس لیے وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کا مکمل علاج کروایا۔ میں خود بھی 17 سال کی تھی، پر اللہ نے مجھے عقل و فہم سے نوازا تھا۔ تقریباً 5 مہینے گزرے، گلستان بہتر ہو گیا۔ فرزانہ بیگم کا ماں تھا ٹھنکا، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اور میرا شوہر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ چکے تھے، جسے فرزانہ بیگم چاہ کر بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔